السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل لرن ود نایانی فرزانہ۔ آج بہت دنوں کے بعد ایک سمعی اقتباس لے کے حاضر ہوئی ہوں جو میں نے لیا ہے سال 2025 سے۔ تو انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یاد رہے کہ ایگزام میں آپ کو یہ پیسج سننے کے لیے 3 منٹ ملیں گے، لیکن آپ کو 2 دفعہ سنوایا جائے گا۔ تو جب ہم یہ پیسج کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو 2 دفعہ سننا ہے اور پھر اپنے آنسرس کو ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 مئی کو جہاز روڈس پہنچا اور 3-4 گھنٹے ٹھہرا۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کی وسعت ہمارے قدیم مورخوں نے 60 میل بیان کی ہے۔ قدامت کے لحاظ سے میں یعنی شبلی اس کی سیر کا مشتاق تھا، لیکن بدقسمتی سے رات کا وقت تھا اور جہاز والوں میں سے اور کسی نے میرا ساتھ نہ دیا اور اس کی سیر سے بالکل محروم رہ گیا۔ 20 مئی صبح کے وقت ازمیر پہنچے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے جہاز 2 روز تک یہاں مقیم رہا۔ یہ شہر، جس کو انگریزی میں سمرنا کہتے ہیں، ایشیائے کوچک کا صدر مقام ہے۔ اسلامی آثارات بکثرت ہیں۔ لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کہ مسجدوں کی تعداد 300 سے کم نہیں، جن میں بعض بڑی شان و شوکت کی ہیں۔ جہاز سے ہم اترے تو نہایت بلند اور شاندار عمارتوں کا سلسلہ نظر آیا۔ یہ عمارتیں ہوٹل، قہوہ خانے، تھیٹر اور عیسائی تاجروں کی دکانیں ہیں اور نہایت خوش منظر اور پرفضا ہیں۔ رات کے وقت ہمیشہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی میلہ یا شادی کی تقریب ہے۔ سڑک پر کثرت سے مجمع رہتا ہے اور جدھر جاؤ نغمہ و سرود کی آوازیں آتی ہیں۔ 21 مئی کو شام کے قریب جہاز نے لنگر اٹھایا۔ یہاں سے قسطنطنیہ تک کا کوئی بڑا اسٹیشن نہیں ہے۔ بعض مقامات پر جہاز تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا، لیکن ہم اتر نہ سکے۔ یہ مقامات زیادہ تر جنگ کی ضرورتوں کے لیے ہیں اور ہر جگہ کثرت سے جنگی آلات فراہم ہیں۔ چناق قلعہ ایک مقام ہے جہاں نہایت مضبوط قلعہ ہے۔ لوگوں نے مجھے بیان کیا کہ محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کے فتح کرنے کا عزم کیا تو اس وقت توپ اور گولے کا عام رواج نہ تھا۔ محمد فاتح نے خود توپیں ڈھالیں یعنی بنوائیں اور مٹی کا گولا بنوایا، جن میں سے چند یادگار کے طور پر اب بھی محفوظ ہیں۔ 23 مئی صبح کے وقت قسطنطنیہ پہنچے۔ جہاز نے لنگر کیا۔ یہ پیسج ہوا ختم۔ آپ اس کو 2 دفعہ سنیں گے اور پھر اس کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ چلیں سوالات دیکھتے ہیں جلدی سے۔ پہلا سوال، شبلی خواہش کے باوجود روڈس کی سیر اس لیے بھی نہیں کر پائے کیونکہ 60 میل پیدل چلنا مشکل تھا، مورخوں نے منع کیا تھا، یہ بہت چھوٹا جزیرہ تھا، یا رات کا وقت تھا؟ صحیح جواب ہے رات کا وقت تھا۔ شبلی کا قیام ازمیر میں کتنے دن رہا؟ 2، 3، 4 یا 5؟ صحیح جواب ہے بیٹا 2۔ سمعی اقتباس میں سمرنا میں موجود کس نوعیت کی عمارت کی تعداد ذکر ہوئی ہے؟ مسجد، دکان، ہوٹل، قہوہ خانہ؟ جی جناب، مسجد آپ کا صحیح جواب ہے، کیونکہ مسجدوں کی تعداد بتائی گئی ہے، کسی اور چیز کی نہیں بتائی گئی۔ سوال نمبر 4، شبلی نے سمرنا کی منظر کشی کرتے ہوئے کس وقت شادی کی تقریب کا سا منظر ہونا ذکر کیا ہے؟ صبح، دوپہر، شام یا رات؟ اس کا صحیح جواب ہے رات۔ سوال نمبر 5، 21 مئی کو جہاز نے لنگر اٹھایا۔ درجے بالا جملے کا مفہوم ہے جہاز کا روانہ ہونا، جہاز کو نقصان پہنچانا، جہاز میں جنگی آلات کا لادنا یا جہاز کا بڑے اسٹیشن پر ٹھہرنا۔ صحیح جواب ہے جہاز کا روانہ ہونا۔ لنگر اٹھانے کا مطلب ہے جو شپس اپنا اینکر ڈالتی ہیں نا رکنے کے لیے، اس کو جب وہ اٹھا لیتی ہیں، لفٹ کر لیتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاز روانہ ہونے والا ہے۔ سوال نمبر 6، سمعی اقتباس کے مطابق محمد فاتح نے توپیں اور گولے کس مقصد کے تحت بنوائے؟ مٹی کی اہمیت جتانے، قسطنطنیہ پر حملہ کرنے، چناق قلعے کو مضبوط کرنے یا بطور یادگار محفوظ رکھنے کے لیے؟ اس کا صحیح جواب ہے قسطنطنیہ پر حملہ کرنا۔ اور نمبر 7، سمعی اقتباس اردو ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو بیٹا نہ تو یہ لوک کہانی ہے، نہ یہ کوئی خط ہے، نہ یہ کوئی ناول ہے، یہ کیا ہے؟
جی سفر نامہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کے سوالات کے آنسرز آپ نے بالکل صحیح جوابات ٹک کیے ہوں گے، اور اگر نہیں کیے ہیں تو دوبارہ پریکٹس کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز یوزفل لگتی ہیں اور آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ سی یو سون۔